رکھا جائے گا تمام صحافیوں کی جانب سے. آپ خود بھی بہت ساری چیزیں فیس کر چکے ہیں, جیل بھگت چکے ہیں, پیشیاں بھگت چکے ہیں, FIRs آپ کے اوپر کٹیں. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے نیروبی میں؟ کس طرح جا رہا ہے یہ ملک؟ پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے اس ملک کو اور کیا چاہتے ہیں. اور یعنی جو سب سے ہم میں بہتر تھا, جو سب سے ہم میں بہادر تھا, اور جو سب سے ہم میں سمجھدار تھا, جو ہم سب سے اچھا تھا, اس کو بھاگنے پر جانے پر مجبور کیا ان سب نے. اس کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا ان لوگوں نے, اس سرکار نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے. ایک ایک بندے کا نام ہمیں پتہ ہے. ارشد بھائی نے سب بتایا تھا کہ کون کون انہیں کیا کیا کہتا رہا ہے اور کیا کیا بات ان تک پہنچائی گئی ہے. بہت گہرا آدمی تھا اور بہت بہادر آدمی تھا جو اس نے فیس کیا ہے. میں کیوں بار بار یہ کہتا تھا, مجھے کئی مرتبہ سوشل میڈیا کے لوگ آتے تھے, سوالات کرتے تھے ارشد بھائی کے بارے میں. جب پوچھتے تھے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ شیر ہے, وہ ببر شیر ہے, اس کا بہت بڑا دل ہے. اس نے تو شکوہ بھی نہیں کیا جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا, اور وہ واپس آئے گا اور پہلے سے زیادہ زور سے دھاڑے گا. میں یہی سب کو کہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے, اسے کس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے اور کن حالات میں کس طرح اسے پاکستان سے جانا پڑا ہے. اور پھر کیا کیا انہوں نے, وہاں ایئرپورٹ سے فوٹو نکلوائی, وہ فوٹو نکلوا کے اپنے من پسند صحافیوں کو دے کر اور ان کو کہا کہ اس کی بے عزتی کرو, اس کو جو ہے وہ چلاؤ سوشل میڈیا کے اوپر کہ ارشد شریف فلاں ایئرپورٹ سے نکل گیا. یہ اس قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے ارشد بھائی نے بتایا تھا, انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. وہ آخری تصویر جو ان کی پاکستان میں ہے نا, وہ یاد کریں جس کے اندر انہوں نے بیگ پکڑا ہوا اور وہ مسکرا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کیمرے میں دیکھ کر. وہ ارشد بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں عمران جان بوجھ کر مسکرا رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. اتنا بڑا آدمی تھا وہ, اتنے مضبوط اعصاب تھے اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس نے بتایا تھا. یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے کر ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو ہمارے حوالے کریں یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر, اور اس حکومت کو مجبور کریں, ان کو جگائیں, ان کو جھنجھوڑیں, اور جو ان کو مالی طور پہ وسائل چاہیے وہ ہم سے بے شک لے لیں, جو چاہیے ہم دیں گے, صرف ہمارا بندوبست کر کے دیں, ہمارے بھائی کو یہاں پہنچائیں. ان کے پاس حکومت ہے, ان کا رابطہ ہے کینیا کی حکومت سے, یہی ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, یہی ان کو سارا کچھ جلدی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. انہی کے پاس وہاں پہ امبیسی کا کنٹرول ہے بدقسمتی سے, تو ان کو دباؤ ڈالیں, یہ ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی واپس پہنچائیں بس فی الحال تو فوری طور پہ. جی عمران ریاض صاحب, ایک اتنے سینئر جرنلسٹ کا براڈ ڈے لائٹ میں قتل ہو جاتا ہے, آپ کیسا ریاکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام کا؟ کیا عوام اس پر بھی صرف ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈنگ کی حد تک یہ رہے گا, یا پھر آگے بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی ایکشن لے گی؟ حکومت کیا ایکشن لے گی؟ حکومت تو دشمن تھی اس کی. حکومت نے تو پاکستان کے ہر صوبے میں اس پر پرچے دیے ہوئے تھے. بلوچستان میں اس پہ پرچے ہیں, پنجاب میں اس پہ پرچے ہیں, سندھ میں اس پہ پرچے ہیں, سمیع ابراہیم کے اوپر پرچے ہیں, یہ صابر شاکر پاکستان میں بھی نہیں ہے, ان کے اوپر پرچے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس پہ پرچے دیے ہوئے ہیں. حکومت ہمیں ڈنڈوں کے ساتھ مارے, ہمیں ذلیل کرے, ہمیں ڈکلیئر کرے کہ ہم صحافی نہیں ہیں, اس لیے ہمارے لیے کوئی آواز ہی نہ اٹھائے. حکومت یہ کام کرے گی یا ہمارے بولنے کے حق کا تحفظ کرے گی؟ حکومت نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. میں اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہماری بات سنیں, ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان واپس منگوانے کے لیے اس حکومت کو کہیں تاکہ یہ ہمیں واپس لا کر دے. یہ ہماری بات نہیں سن رہے, نہ یہ سنیں گے, نہ ان کے دل کے اندر, ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے, پتھر کا دل ہے ان کا.
جی تو عمران ریاض صاحب صحافیوں کے تحفظ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سینئر جرنلسٹ جو ہے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے؟ نہیں ماریں یہ اور ماریں، جس کو مارنا ہے ماریں. ادھر ہی پھر رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں اسلام آباد، مارو مجھے بھی، باقی سب کو بھی مارو. یہ سمیع ابراہیم وہاں پہ ہے، مارو. اور باقیوں کو جو اگر کوئی اور چاہیے تو منگوا دیتے ہیں، وہ بھی بلوا دیتے ہیں آپ کو. کل سارے ارشد کے جنازے میں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہی مار دو ساروں کو. میں کہتا ہوں مارو، لیکن جب تک زندہ رہیں گے نا یہی کام کریں گے جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں آتا ہے. جی ایک صحافی تو حق اور سچ کی آواز ہی بلند کر سکتا ہے. ایک صحافی کا تو پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے صحافیوں کو ایک ساتھ یہ لوگ آگے چل کے یوٹیوب پہ بھی تو کتنے ہی ایسے اینکرز ہیں جو کہ بول رہے ہیں، کتنی آوازوں کو دبائیں گے؟ جتنی دبانا چاہیں دبائیں، جتنی دبانا چاہیں دبائیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم ابھی کسی کو بلیم نہیں کر رہے، ہم اس کی انکوائری چاہتے ہیں. اس سارے واقعے کی پورے حقائق ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور یہ حکومت پاکستان کر سکتی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کروا سکتی ہے. لیکن پاکستان میں کون قصوروار تھا وہ ہمیں پتا ہے. وہ کون تھا جس کی وجہ سے ہمارا بھائی پاکستان چھوڑ کر اس کو جانا پڑا اپنا وہ وطن. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ باقی دوست موجود ہیں لائن پہ، یہ آپ کو گواہی دیں گے. ارشد شریف پاکستان کو لے کر پرسنل ہو جاتا تھا. ارشد بھائی نے پاکستان کے معاملے کو ہمیشہ پرسنل ہو کر دیکھا ہے. وہ کسی بھی بات کو برداشت کر سکتا تھا، اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ جو لڑا اسٹیبلشمنٹ سے، اس نے جو جھگڑا کیا طاقتور مقتدر حلقوں سے، وہ بھی اس نے اپنے ملک کے لیے کیا. دیکھیے ایک صحافی کے لیے کیا ہوتا ہے، نوکری کر لی، تنخواہ لے لی اور لڑائی سے گریز کیا. تو بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی ارشد بھائی کی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی، ادھر رجیم چینج کیا گیا زبردستی، ادھر پیسہ خرچ کیا گیا، ادھر طاقت اور تھریٹ پیدا کیا گیا، اور ہم لوگوں کو ڈرایا گیا کہ خبردار منہ نہیں کھولنا تم لوگوں نے، یہ بات نہیں کرنی تم لوگوں نے. وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں مانتا ہوں. ہم بھی ڈٹ گئے، ہم نے بولا نہیں مانتے ہیں بھائی، غلط بات. اور وہ اس کا صرف کوئی ذاتی ضد نہیں تھی، کوئی ارشد شریف کے اندر کوئی انا نہیں تھی. میں یہ صدیق بھائی ہیں یہاں، صدیق بھائی کے ساتھ ان کا چھوٹا موٹا ایک جہاں پیار ہوتا ہے وہاں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. لیکن صدیق بھائی نے جب ان کے ساتھ وہ تعلقات جب بنے تو انہوں نے دیکھا کہ کتنے بڑے دل کا آدمی ہے. وہ ذاتی نوعیت میں چیزیں لینے والا بندہ ہی نہیں تھا. اس نے جو کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے ملک کے لیے کیا. ارشد بھائی ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کو لے کر پرسنل ہو جاتے تھے. پاکستان کی بات کو وہ اپنے اوپر لیتے تھے، اور وہ پاکستان کو لے کر بہت ٹچی تھے. ان کے ملک کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا تھا یا کوئی بھی غلط کر رہا ہوتا تھا، وہ ڈٹ کر سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھے سے اچھے دوستوں تک کو ناراض کیا، انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں ملتے، آپ نہ ملیں، میں اپنا موقف اپنے ملک کے خلاف نہیں جانے دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، میں جتنا مرضی خطرہ ہوگا میں اٹھا لوں گا، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا اور موقف دوں گا. اس بات کی سزا دی، اس لیے اس کو ملک سے جانا پڑا، اس کو مجبور کیا. کون چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ملک کو؟ ابھی ایک فون میں لائے نا صابر بھائی کو، آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوگا نیوز روم میں، پوچھے ان سے وہاں پہ، انہیں بولو دکھائے اپنا کیلنڈر جس کے اوپر وہ نشان لگاتا ہے. یقیناً عمران ریاض، اس کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کو بھی واقعے کی اطلاع کر دی گئی ہے، یہ کہا ہے نیروبی پولیس کے اعلامیے میں، لیکن پاکستانی ہائی کمیشن سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. صدیق جان بھی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ فورن آفس سے کسی طرح رابطہ کیا جا سکے. نوئنگ دا سسٹم، پاکستان کا چیف جسٹس سے تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں یقیناً، لیکن نا امیدی کی میں کوئی بات نہیں کروں گا. کیا ہوگی تحقیقات اور منطقی انجام تک پہنچ پائے گا یہ سلسلہ؟ مجھے نہیں پتا، ہم صرف پہلی بات یہی کر رہے ہیں، ہم بعد میں ان سے مانگیں گے ساری انفارمیشن کہ کیسے ہوا. دیکھیں ارشد شریف کے قتل کا میری نظر میں ذمہ دار وہ ہے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. میں نہیں جانتا باہر کسی کو کس نے کیا کیا، مجھے نہیں پتا بندوق کس کے ہاتھ میں تھی،
میں نہیں جانتا سنائپر رائفل کے پیچھے جو ہے وہ کس کی آنکھ تھی اس ٹیلیسکوپ کے پیچھے. مجھے نہیں پتا کون سے کیلیبر سے کتنی دور سے فائر مارا ہے, مجھے جاننا بھی نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کس کی وجہ سے میرا بھائی اپنا گھر چھوڑ کر گیا ہے. میں اس کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. بالکل, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمران ریاض خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدیق جان بھی ہمارے ساتھ ہیں. صدیق جان, کوئی رابطہ ہوا پاکستانی سفارت خانے سے؟ عمران ریاض خود بتا رہے ہیں کہ جزد خاکی کو پاکستان لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, پرسنل کانٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح پروسیجر وہاں کا پتہ چلے اور کس طرح سے جزد خاکی کو پاکستان لایا جائے گا. آپ کے پاس کیا اس وقت ریسنٹ اپڈیٹ؟ ایک دفعہ پھر دیکھنے والوں کو بتاتے چلے, معروف صحافی اور بول نیوز کا حصہ ارشد شریف کو کینیا میں شہید کر دیا گیا ہے. مسلح افراد نے بول نیوز کے اینکر پرسن ارشد شریف کو دوران سفر سر میں گولی مار کر شہید کیا. نیروبی پولیس نے اعلامیہ بھی اس حوالے سے جاری کر دیا ہے. پاکستانی سفارت خانے کو واقعے کی اطلاع کر دی گئی ہے, یہ بھی نیروبی پولیس نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے. عمران ریاض, آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں, ان کی والدہ سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہے, کیسا عزم پایا آپ نے, کیسا حوصلہ پایا؟ ان کا ایک بیٹا پہلے ہی وطن پر قربان ہو چکا ہے, ان کا شوہر بھی وطن پر قربان ہوا, کیسا حوصلہ دیکھا اس ماں کا آپ نے؟ میری ماں جی سے بات ہوئی تھی اور میں بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میری بیگم نے میری بات کروائی اور لا کے فون میرے کان سے لگا دیا. میں کہا بات کریں امی سے.